اچھا سلمان صاحب، جو آپ کا اپنا ایکسپیرینس ہے پرائیویٹ سیکٹر میں، جو آپ کا ایکسپیرینس ہے، اس ایکسپیرینس کو سامنے رکھیں اور سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ اس ایکسپیرینس کو سامنے رکھتے ہوئے اگر آپ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو آپ نے کوئی ریکمنڈیشن دینی ہوتی، کوئی آپ نے ان کو ایڈوائز کرنی ہوتی کہ جی اس بجٹ میں آپ کو 2-3 اہم یہ کام کر دینے چاہیے، تو کیا آپ ان سے کہتے ہیں کہ ای کامرس پر 18% ڈیوٹی لگا دیں؟ سر دیکھیں، بجٹ کا ڈاکیومنٹ جو ہوتا ہے 450 صفحوں پہ مشتمل ہوتا ہے، تو ابھی 24 گھنٹے ہوئے ہیں، اس کے اندر کئی لکوناز ہوں گے، کئی زیر زبر ہوں گے، اور ابھی تو فائنلائز نہیں ہوا، اس کے اندر کافی ایڈجسٹمنٹس ہوں گی۔ بات یہ ہے کہ جو اوور آل ڈائریکشن وہ دکھاتا ہے وہ بہت مستند ہے۔ اچھا دیکھیں نا، آپ پہلے ٹیکس ریفارم دیکھ لیں، وہ ریئل ہے، ہوگا، ہر لیور جو ٹیکس ریفارم کا ہے تاکہ جو لوگ نہیں دے رہے ریئل وہ دے۔ اسٹیٹ کو بہت زیادہ ریلیف دیا گیا ہے، کیا یہ اچھا کیا گیا ہے؟ سر ریلیف نہیں، کیونکہ ابھی تک وہ جو لیورز ہیں، جو مشینری ہے اس کی، وہ اس وقت تک اتنی ریڈی نہیں ہے، تو ٹائم لگے گا ان چیز، اسی لیے میں نے آپ کو کہا کہ یہ سفر ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو وہ ان راستوں پہ ہم آپ ایک کھڑے ہوئے کمپنی، فار ایگزامپل میں آپ کو ایک ایگزامپل جی دیکھیں، پہلی دفعہ پاکستان میں ٹیکس پالیسی یونٹ جو ہے نا، وہ ٹیکس ایف بی آر کے ٹیکس کلیکشن سے اس کو الگ کر دیا ہے۔ اچھا دیکھیں یہ بڑا مستند کام ہے، کیونکہ آپ پالیسی کلیکشن کے ساتھ نتھی نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ پھر پالیسی کر کے کلیکشن بڑھا لیتے ہیں۔ تو لیکن یہ اب الگ ہو گیا ہے، اس کی جو پالیسی کے اکنامک آؤٹ کمز ہیں، جیسے آپ نے ابھی ایک بڑی اچھی مثال دی کہ جی دیکھیں ای کامرس کے اوپر یہ ٹیکس جو ہے یہ مثبت ہے یا اچھا ہے کہ نہیں ہے، یہ جو ڈبیٹس ہیں یہ پالیسی یونٹ میں ہوں گی، پالیسی یونٹ میں ان کی اکنامک آؤٹ کمز کو کیلکولیٹ کیا جائے گا، اور جو ملک کے لیے بہتر ہوگا وہ ہر چیز ایک بیلنس اور ججمنٹ بہت سے ہوتی ہے۔ اکنامک ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں کہ جی جو ریئل اسٹیٹ کا جو بزنس ہے، جی اس میں آپ کی انڈسٹری جو ہے وہ تو فروغ نہیں پاتی، امپلائمنٹ بھی پیدا نہیں ہوتی، تو یہ یہاں پہ جا کے جو پیسہ ہے وہ پارک ہو جاتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو پھر اس کو اگر آپ ریلیف دے رہے ہیں تو اس کا تو بالکل سر، دیکھیں ایک خاص جو کمیونٹی ہے اس کو فائدہ پہنچا رہے ہیں آپ۔ سر دیکھیں ریلیف، اگین میں اس کی جو شقاق ہیں جو اسپیسیفکلی اس کے اوپر ہیں، میں اسٹڈی کر کے اس کے اوپر وی کین ہیو اے ڈسکشن، لیکن پہلی دفعہ یہ جو کئی چیزیں ہوئی ہیں، فار ایگزامپل اب یہ ہے کہ نہ دہندگان جو ہیں وہ گاڑی اور پلاٹ نہیں خرید سکتے، دیٹ ان اٹ سیلف از اے ڈیفلیٹر، ٹھیک ہے نا جی۔ وہ وہاں پہ جو پارکنگ بنی ہوئی ہے اس کی ڈیفلیٹنگ ہے یہ، کہ آپ ادھر سے پیسہ اتنا نہ ڈالیں اور آپ جو ہے پروڈکٹیو اکانومی میں اس پیسے کو اور گروتھ اکانومی میں لے کر آئیں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں، گاڑی جو ہے وہ صحیح طرف چل رہی ہے، اس کو ہمیں ٹائم دینا ہوگا، تھوڑا سا صبر کی ضرورت ہے، بیکاز ہر دفعہ وہ میں ہیزرڈ یہی ہے کہ تھوڑی سی ابھی تھوڑا سا فروغ پایا ہے تو دنیا جا رہی ہے جی ڈیجیٹائزیشن کی طرف، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی طرف، تو اس صورتحال میں آپ کیا مشورہ دیتے ہیں پبلکلی؟ ایف بی آر کی ڈیجیٹائزیشن از دا ڈیجیٹائزیشن آف دا کنٹری اینڈ دا اکانومی۔ اچھا، جو دیکھیں آئی آر ایس جو ہے امریکہ کا، یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ ایف بی آر کی اگر ڈیجیٹائزیشن ہو جائے گی تو وہاں پر بھی پھر ڈاؤن رائٹ سائزنگ ہوگی، اور ہو رہی ہے جی ڈیجیٹائزیشن۔ دیکھیں پہلی دفعہ ایکچولی ڈیٹا کو لے کے وہ لوگ ڈاؤن ٹو دا آئی ڈی کارڈز آئیڈینٹیفائڈ ہیں جو اپنے حصے کا ٹیکس نہیں دے رہے، دیکھیں، لیکن ان کو آپ پکڑنا، آپ سوئچ آن نہیں کر سکتے کہ جی چلو یہ اس کے اندر کافی پروسیس چلتی ہے، لا ہے اس کے اندر، کورٹس ہیں، یہ گاڑی جو ہے یہ آہستہ آہستہ چلتی ہے لیکن انیگزوریبلی چل رہی ہے، کیونکہ وزیر اعظم کا ارادہ بڑا پختہ ہے کہ میں نے اس سے نہیں ہٹنا، اور ہم نے وہ آخری اس کو سیڑھی پہ پہنچا کے تو پاکستان کو ہم نے اکنامکلی آزاد کر دیا۔ اچھا، تو اگر یہ ہو جاتا ہے تو پھر پاکستان میں پھر فورن انویسٹمنٹ بڑھے گی، آپ مکینزی کو لے کے آئے تھے، اور بھی کمپنیز آئیں گی پاکستان میں؟ پاکستان میں انویسٹمنٹ کی بہت اپرچونٹی ہے، دیکھیں، کیونکہ ہم اپنی پوٹینشیل سے نیچے ہیں، اسی کو اپرچونٹی کہتے ہیں کہ پہلے تو آپ کسی چیز کو اپنے پوٹینشیل پہ لے آئیں، اس میں لوگوں کے پیسے بنتے ہیں، ریٹرن آتا ہے، انویسٹمنٹ آتی، تو وہ بہت ہم نے بس یہ جو خدشات ہیں نا لوگوں کے وہ دور کرنے ہیں کہ جی یہ پھر وہی کریں گے، پھر یہ غیر ضروری اخراجات میں پڑ جائیں گے، پھر یہ گرینڈزمنٹ میں
لیکن آئی تھنک دیٹ بہت میچورلی اور رسپانسبلی اس دفعہ کام ہو رہا ہے, اور باقی تو اوپر والے کے ہاتھ میں. چلیں ہم دعائی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو آپ کی اچھی نیت کا پھل دے. تھینک یو. اینڈ بیسٹ آف لک فار یو. تھینک یو حامد. اور اگر ایف بی آر کی ڈیجیٹائزیشن آپ کر دیتے ہیں تو یہ پاکستان پہ یہ ہو رہی ہے جی, بہت بڑا احسان ہوگا. آپ آئیں, ہم آپ کو وہاں پہ ٹور دیتے ہیں. چلیں بالکل جی, ہم آ کے دیکھیں گے. بہت بہت شکریہ.